بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، عملیات سیکھنے کی جستجو میں، روحانیت کو پانے کی جستجو میں، جو لوگ ہمارے خانوادے سے، ہمارے سلسلے سے جو لوگ جڑے ہیں، اور وہ عام لوگ جو دنیاوی مقاصد کے لیے پریشان ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی معاملات کے لیے، اور میرے وہ تمام شاگرد جو عملیات کی دنیا میں چل رہے ہیں، ان کو اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسائل درپیش ہوں یا ان کو کچھ پوچھنا ہو تو میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ سفر اپنی منزل کی طرف آگے چل رہا ہے، اور یقیناً آج کا دن ہمارا لائف کا دن تو نہیں تھا، لیکن ایک خاص وجہ تھی، کیونکہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ بڑے بے چینی سے انتظار کرتے ہیں ان عملیات کا، انتظار کرتے ہیں سلسلے کی تعلیمات کا، انتظار کرتے ہیں ان ذکر و اذکار کے طریقہ کاروں کا کہ جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچے۔ یقیناً ہماری لائیو ٹرانسمیشن سفینہ نجات المسائل ہر جمعرات کو پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہم آپ کو ایک عمل تعلیم کرتے ہیں اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم نے سفینہ نجات المسائل میں ٹرانسمیشن کی تھی، وہ ٹرانسمیشن ہم نے پرائیویٹ کر دی ہے۔ اس کی پرائیویٹ کرنے کی وجہ کچھ خاص تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ چلنے والے جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے مریدین ہیں، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا ہو۔ تو جب وہ غلطی میری نظر سے گزری تو میں نے فوراً اس کو پرائیویٹ کروایا، اور پرائیویٹ کرنے کے بعد میں نے کہا میں خود دوبارہ لائیو کروں گا انشاءاللہ سیٹرڈے کو، اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ چیز تعلیم کروں گا کہ جو طلسماتی چھری کا میں نے عمل بتایا تھا وہ ابھی آپ نے عمل نہیں کرنا۔ آج جو میں طلسماتی چھری باموکل کا عمل آپ کو تعلیم کروں گا، آپ نے وہ کرنا ہے، کیونکہ یقیناً اگر ہم عملیات کی دنیا میں چل رہے ہیں تو اس میں ذرا سی غلطی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور آج پہلی بار مطلب ایک اتنے عرصے کے اندر کئی تعداد میں 100 سے زیادہ میری ویڈیوز آ چکی ہیں، لیکن وہ غلطی مجھے فیل ہوئی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس غلطی کی وجہ سے آپ کو عمل کے اندر اتنی محنت کریں اور ناکامی کا سامنا ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو چلنے والے، چاہے وہ 10 منٹ کی محنت کرتے ہیں یا 10 گھنٹے کی محنت کرتے ہیں یا 5 گھنٹے کی محنت کرتے ہیں، ان کو اس میں کامیابی ضرور ملے۔ تو آج جو میں آپ کو اعمال تعلیم کروں گا، اچھا یہ وہ اعمال ہیں، پہلے ان اعمال کے بارے میں بھی سن لیں کہ یہ وہ عمل ہیں کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، یعنی کہ جو لوگ عملیات کے شوقین ہیں، جو لوگ عملیات کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، یا جو لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے پریشان ہیں، اپنے روزی رزق کے لیے پریشان ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، جناتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میری وہ بہنیں جو رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، میری وہ مائیں جو اپنی اولادوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں،
میرے وہ بزرگ جو اپنے اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں تھا کہ تاکہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور یکم ذی الحجہ سے پہلے آپ لوگ اس کی تیاری کر لیں، اور جب یکم ذی الحجہ شروع ہو تب آپ یہ عمل کر کے 10 دن میں اس کو مکمل کر لیں۔ اچھا، آپ لوگ جو کسی مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جو پریشان ہیں روزی کے معاملے میں، جنات کی وجہ سے ہیں، جادو کی وجہ سے ہیں، آج میں آپ کو طلسماتی باموکل چھری تیار کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور وہ باموکل چھری جب ہم تیار کریں گے، ہم کس طرح اس سے جادو کی کاٹ کریں گے، کس طرح ہم جو رشتوں میں بندش ہوتی ہے اس کی کاٹ کریں گے، جو ہمارے ترقی میں رکاوٹ جو بندش ہوتی ہے ہم اس کی کاٹ کریں گے، اگر ہم کوئی جاب کرتے ہیں، اگر ہماری ترقی رک گئی ہو تو ہم اس کو کاٹ کس طرح کریں گے، اور ایک ایسا عمل جو بالکل بے ضرر ہو، جس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر 11 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ بھی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو، اور ایسا عمل جو خواتین بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں، ایسا عمل جو بچے بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں، اور ایسا عمل جو کرنے کے بعد آپ کی نسلوں میں رزق کی کشادگی ہو، علم کی کشادگی ہو، عزت کی کشادگی ہو، شہرت کی کشادگی ہو۔ ایسا کون سا عمل ہے وہ؟ اور وہ عمل ہمارے سلاسل میں کن کن بزرگوں نے کیا؟ اور ذی الحجہ میں ہی کیوں کیا؟ اچھا، یہ جو عمل آج میں آپ کو تعلیم کروں گا، اور جو میں طلسماتی چھری باموکل تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس دوران جو نقوش لکھے جاتے ہیں، جو تمام نقوشوں کے سردار جنہیں کہا جاتا ہے، اس نقش کے بارے میں جمعرات کو بھی بتا چکا تھا، آج میں اور مزید تفصیل سے بتا دوں گا، کیونکہ میرے پاس کئی لوگوں کے میسیج آئے، میرے پاس تمام اسٹوڈنٹس کے میسیج آئے کہ آپ نے وہ ویڈیو پرائیویٹ کیوں کر دی۔ یہ وجہ تھی جو میں نے کر دی تھی، لیکن آج میں آپ کو سمجھ لیں کہ وہ ایک راز آپ کو دے رہا ہوں، وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو بہتر سے بہتر ہے۔ اور یہ عمل صرف اور صرف یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہی کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے، اور اس 10 دنوں میں کیوں کیا جاتا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کامیابی جلد کیوں ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا ذکر باقاعدہ طور پر قرآن میں اکثریت میں علماء کرام کا اتفاق ہے، اس کی سورہ فجر کی جو 10 راتوں کا ذکر ہے وہ یہی ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، جو 10 دن ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس 10 دنوں میں اس 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر، 10 دنوں کے اندر جو عمل ہے، عمل آپ نے کیے، اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اب وہ عمل قربانی کرنا ہے، اب وہ عمل قرآن کی کوئی آیت کی کثرت کرنا ہے، اب وہ عمل نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اب وہی عمل آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اور عام دنوں میں جو اعمال کرتے ہیں، جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اعمال کرتے ہیں اور باقاعدہ روزے کا اہتمام کر کے آپ کرتے ہیں، تو عام دنوں کی فضیلت سے ان 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور خاص کر روحانیت میں چلنے والوں کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سلوک کا راستہ طے کر رہے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو عملیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور عملیات سیکھ رہے ہیں اور اپنے عمل کر رہے ہیں۔
اب جب ایک شخص عملیات کی دنیا میں چلنے والے شخص کو تمام دنوں کی اہمیتوں کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. اچھا، اس میں 10 ذی الحج میں یعنی کہ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک آپ سورہ کوثر کا عمل کر سکتے ہیں. اچھا، اس 10 ذی الحج کے اندر آپ سورہ قریش کا عمل کر سکتے ہیں. اگر جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ سورہ قریش کی دعوت ہو جائے، اب جو لوگ نئے میرے ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں سورہ قریش کے معنی شامل ہیں، وہ لوگ اس 10 دن کے اندر صرف اس 10 دن کے اندر سورہ قریش کی زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ 10 دنوں میں سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اکثر لوگ اس میں سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اکثر لوگ اس میں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کوئی سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کوئی حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کوئی سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. لیکن اس 10 ذی الحج کے اندر 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک جو شخص سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، سب سے آسان اور سمپل طریقہ کار یہ کہ وہ اپنے نام کے اعداد کے مطابق 10 دنوں میں وہ پڑھنا شروع کر دے. اب جیسے مثال کے طور پہ میرے نام کے عدد بنتے ہیں 266 266، تو آپ 266 مرتبہ 10 دنوں تک پڑھ لیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ بالکل آسان اور سہل طریقہ کار ہے. لیکن اب اپنے نام کے عدد بالکل صحیح ترتیب اور طریقے سے نکال لیں، اور سب سے آسان طریقہ ہے آپ اپنے نام کے اعداد کے مطابق سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر لیں. اگر جو لوگ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 4300 کی تعداد 10 دنوں میں مکمل کر لیں، یا 4300 مرتبہ روزانہ اپنے 10 دنوں میں مکمل کر لیں. اچھا، اس 10 دنوں کے اندر جو آخری کے جو 3 دن ہیں یعنی کہ 8، 9 اور 10، ان 3 دنوں کی بھی بہت خاص اہمیت ہے. اس عشرے میں جو سب سے معنی رکھنے والے دن ہے نا، کہ جن دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پورے سال محنت اور ریاضت کر لو، پڑھائی کر لو، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لو، اور اس ایک رات میں قیام کر لو، آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا وہ عمل کرنے والے کو ملا. یہ جو 10 ذی الحجہ کے جو دن ہے نا، کوشش کریے گا کہ اس کو آپ ضائع نہیں ہونے دیجیے گا. ٹھیک ہے، اب یہ تو خیر اعمال ہوگا. اب میں آتا ہوں طلسماتی باموکل چھری تیار کرنے کا طریقہ کار. طلسماتی چھری باموکل تیار کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر یہ آپ نے عمل کرنا ہوگا. 1 ذی الحجہ سے لے کے 1001 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور 10 ذی الحج تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب چھری ہم کس طرح تیار کریں گے اور چھری طلسماتی چھری باموکل تیار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ سمجھ لیں، وہ سن لیں. آپ نے 1 عدد چھری لینا ہے، اور یہ کام ابھی شروع کر دیں آپ، تاکہ آپ کے 10 ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو تیار ہو کے مل جائے. ٹھیک ہے، آپ نے نئی چھری لینا ہے اور آپ نے لوہے کی چھری لینا ہے. ٹھیک ہے، اب نئی چھری لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ جو موکلان کے جو نام ہیں یہ آپ نے اس پہ کندہ کرانا ہے اس چھری کے اوپر. اچھا، یہ وہ لوگ کندہ کرائیں کہ جو عاملین ہیں، جو لوگ باقاعدہ لوگوں کے روحانی علاج و معالجہ کرتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں نا وہ چاہیں تو اس پہ کندہ نہ کروائیں. اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بندہ امریکہ میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، کوئی کہیں ہے، اب اس کو کندہ کرانے کی جگہ نہیں ملتی، وہ باموکل کیسے کندہ کرائے، تو وہ صرف نئی چھری لے لے اور اس کے اوپر میں ابھی جو پڑھنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا وہ اس طریقے سے پڑھ کے اس چھری کو تیار کر لے. عام لوگ اس چھری پہ کندہ نہ کروائیں، اور جو عاملین ہیں وہ خاص کر کروائیں.
وہ لازمی کرائیں کیونکہ وہ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس چھری کے اوپر کیا اسم کندہ کرانا ہے یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پہ آپ نے ایک سائڈ پہ لکھوانا ہے اتت ہیا یوشن، بتت ہیا یوشن، اور پھر اس کے دوسری جانب یعنی کہ ایک جانب آپ نے 2 اسم لکھنا ہے اور دوسری جانب آپ نے 2 اسم لکھنا ہے، یعنی کہ جتت ہیا یوشن اور دتت ہیا یوشن۔ یہ آپ نے اس کے موکلان کے نام اس میں لکھ لیں، آپ کندہ کروا لیں اس کے اوپر۔ وہ لوگ جو عاملین ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں میرے ساتھ، جو سیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے جو عاملین حضرات ہیں ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مریض ہوتے ہیں، کئی تعداد میں مریض ہوتے ہیں، اس شخص نے کافی لوگوں کے اتار کرنا ہوتے ہیں۔ تو باموکل چھری اسی لیے میں تعلیم کر رہا ہوں، اسی لیے میں تیار کروا رہا ہوں کہ تاکہ نہ تو ان کو کوئی رجت ہو اور کسی قسم کے بھی کوئی جادو ہو، کوئی اثرات ہو، وہ آرام سے ایک دفعہ میں کاٹ کے ان مریض کو فارغ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اچھا، یہ آپ نے کندہ کرا لیا جو عاملین حضرات ہیں۔ عام لوگ اس پہ کوئی کندہ نہ کرائیں، وہ صرف اس کو تیار کریں۔ اب تیار کرنے کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ جب چاند دکھے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر، عاملین بھی اور عام لوگ بھی 1001 بار بسم اللہ اللہ اکبر اس کو پڑھیں گے، اس پہ دم کریں گے، یعنی کہ 1001 مرتبہ ڈیلی جب چاند دکھے گا تب سے پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اچھا، چھری یہ اس طریقے سے 10 دن مکمل کریں گے۔ اب اس کی احتیاط یہ ہوگی کہ جب آپ یہ عمل چھری تیار کر رہے ہوں گے اس وقت ایک لکڑی کا باکس بنوا لیجئے گا، اس کو پاک صاف کر کے رکھیے گا اور اس میں چھری رکھیے گا۔ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر 1001 مرتبہ پڑھ کے ڈیلی اس پہ چھری پہ دم کرنا ہے اور اسی نیت سے کر کے رکھ دینا ہے۔ اچھا، جب 10 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے کہ جب قربانی کا وقت ہوگا تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ چھری آپ وہ تیار کیجیے گا کہ جو آسانی کے ساتھ جس کو ہم سلے کی چھری کہتے ہیں، کہ جس سے آپ کوئی جانور آسانی کے ساتھ ذبح کر دیں کہ کسی جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ چھری آپ کی جاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اب باہر رہنے والے لوگ ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہم پاکستان میں قربانی کرواتے ہیں، تو وہ لوگ پھر اس کے طریقہ کار یہ کریں گے کہ اس چھری کو تیار کریں گے اسی ترتیب سے اور تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، پھر وہ 10 دن کو اور بڑھا کے 20 دن میں اس کو مکمل کر لیں گے، یعنی کہ جو عام لوگ ہیں اس کو 20 دن میں اس کو مکمل کر لیں گے، اور جو عاملین حضرات ہیں وہ 10 دن میں یہ عمل کر کے اپنے عمل کو مکمل کر لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ چھری آپ نے زمین پر نہیں رکھنی، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر خواتین یہ عمل کرنا چاہیں، خواتین یہ کام کریں تو وہ پاک حالت میں کریں، اور اگر ان کو معلوم ہو، یہ خدشہ ہو کہ اس 10 دنوں کے اندر میرے وہ دن شروع ہو جائیں گے، تو پھر وہ یہ عمل نہ کرے، پھر وہ اپنی جگہ اپنے بھائی سے یہ عمل کروا لے، اپنے باپ سے یہ عمل کروا لے، یا اپنے شوہر سے یہ عمل کروا لے، اس طریقے سے عمل پورا مکمل کر لے۔ اب یہ آپ کی ترسماتی چھری باموکل جو عاملین حضرات ہیں ان کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے ڈیلی اس کو اپنے معمول میں رکھنا ہے۔ اچھا، جو لوگ عام لوگ ہوں گے پھر وہ کوشش کریں گے کہ ہر نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کی ایک تسبیح اپنے معمول میں رکھیں گے۔ اس کو یہ نہیں کہ آپ نے ختم کر دینا، چھوڑ دینا۔ عام لوگ بھی جس طرح ہر نماز کے بعد آپ تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک تسبیح آپ اس کی بھی پڑھ لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور بلکہ آپ اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑے فضائل ہیں، اور یہ پڑھنے والے شخص پر رزق کی بڑی کشادگی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ چھری ہو گئی تیار، تلسماتی باموکل چھری تیار ہو گئی۔ اب ہم نے اس کو رکھ دیا۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہوگا کہ جب ہم اس کا استعمال کریں گے، اس کا استعمال ہم کس طرح کریں گے؟ اب مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے خود کے لیے کرنا ہے، اگر ہم نے خود کے لیے تیار کیے، اگر ہم نے اپنی بہن کے لیے تیار کیے، بھائی کے لیے تیار کیے، ہم 7 لیمو لے لیں۔ ایک لیمو کے اوپر آپ نے 7 بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد ایک لیمو لیں اور سیدھے کندھے پہ رکھ کے اس کو کاٹ دیں، دوسرا لیمو الٹے کندھے پہ رکھ کے کاٹیں، تیسرا سیدھے ہاتھ کے، چوتھا اپنے الٹے ہاتھ کا، پھر جو پاؤں کا جو گھٹنا ہے یہ جوائنٹ ہے،
پھر آپ نے اس پہ، اور پھر لیفٹ جو پاؤں کا جوائنٹ ہے پھر اس پہ، اور ساتواں جو ہے نا پھر آپ نے سر کے اوپر رکھ کے کاٹ کے اور مریض کے اوپر سے اتار کے اس کو کھڈا کھود کے کہیں میدان میں دبا دیں، یا کہیں ایسی جگہ دبا دیں کہ جہاں پر بچے نہ کھیلتے ہوں۔ ایک دن میں جادو کی کاٹ ہوتی ہے یہ چھری تیار کر لینے سے، کیونکہ اس چھری کی برکت ہے، کیونکہ جس کے اوپر جو کلام الہی پڑھا گیا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے ہر جادو کٹ جاتا ہے، ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب میری وہ بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے رشتوں پہ بندش ہو، ان کو وہ جو چھری یہ تیار کری ہے، صرف اور صرف 7 دن ڈیلی اس چھری کو، ٹھیک ہے، پہلے اپنے الٹے جو سیدھا بازو ہے نا اس پہ ایسے اسکن کے اوپر نا ایسی چھری لے کے ایسے رب کریں، جیسے کاٹیس کا نشان لگاتے ہیں نا، ایسے 7 دفعہ رب کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نا اس پہ ایسے دم کر دیں۔ پھر اپنے الٹے بازو پہ پھر اس طریقے سے یوں کراس کر کے کاٹیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس طریقے سے 7 کریں، اسکن پہ رب کریں اس کو، چھری کو اس طرح بازوؤں پہ کریں، اس طرح گھٹنوں پہ کریں اور آخری سر پہ کریں، اور چھری اتار کر اس کو رکھ دیں۔ ایک دن، 3 دن، 7 دن انف، ہر قسم کی بندش کو کاٹ دیتا ہے، ہر قسم کی جادو کو کاٹ دیتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، حاسدین کی حسد کے اثرات ہوتے ہیں، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، خبیث کے اثرات ہوتے ہیں، یا کسی خبیث مرد کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک وہ طریقہ کار کہ جو لوگ اس راستے میں چلنے والے پریشان ہیں، کہ کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بندش کی وجہ سے پریشان۔ اچھا، ہر قسم کی بندش کو توڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جو انسان کا پیر باندھ دیا جاتا ہے نا، اس کو پیر تک کوئی کاٹ دیتا ہے، یہ اس کی چھری کی تاثیر ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنا گھر کلنا چاہتے ہیں، اپنا گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس دہلیز کے اندر سے کوئی شیطان داخل نہ ہو، کوئی نظر بد داخل نہ ہو، کوئی جنات داخل نہ ہو، آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ نے وہ چھری تیار کر لی۔ چھری ایک دفعہ تیار کرنا ہے اور پورے سال اس کا پھل کھانا ہے آپ نے، صرف ایک بار چھری تیار کرنا ہے آپ نے وہ چھری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر 101 مرتبہ آپ نے پڑھا، اس چھری پہ دم کیا، اور اس چوکٹ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے جو گھر کی دہلیز ہے جہاں سے اندر گزر ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے بیچ میں پڑھیں، اور دائیں طرف زمین کے اوپر آپ کراس کے نشان لگا دیں چھری سے، اور پھر بائیں طرف کراس کا نشان لگا دیں، پھر اوپر کی طرف نشان لگا دیں، پھر اوپر کی طرف، یعنی کہ جو دروازہ ہوتا ہے اس کے 2 کونے اوپر ہوتے ہیں، 2 کونے نیچے ہوتے ہیں، 2 کونے نیچے پہ نشان لگا دیں، 2 کونوں پر نشان لگا دیں، اور وہ پڑھ کے پورے گھر میں دم کر دیں اس دہلیز کے اوپر۔ مجال ہے کہ کوئی دشمن، جنات تو دور کی بات، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے حاسدین ہیں نا، وہ بھی اس دہلیز کو پار نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بہت برکت ہے اس کی۔ اس سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں، بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص روزی کے معاملے میں پریشان ہے، وہ اناج لے لے، 1 پاؤ لے لے، آدھا کلو لے لے، 1 کلو لے لے، 1 پاؤ لے لے، آدھا پاؤ لے لے، 1 چھٹانک لے لے، اسی اناج کے اوپر 1001 بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دم کر دے، اور چیٹیوں کو ڈال دے، پرندوں کو ڈال دے، اس کا رزق کھلنا شروع ہو جائے گا، اس کے رزق میں بہتری ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری دکان بندھی ہوئی ہے، کہ میری دکان میں میرا مال نہیں بکتا، لوگ آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ اگربتی لے، اگربتی دم کرے، 1001 بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگربتی پہ دم کرے، اور اگربتی کے دکان کے اندر جلا دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ
کہ جس جگہ یہ چھری رکھی ہوئی ہو، جس گھر میں جس شخص نے تیار کی ہوئی ہو، اس کے خوف سے کوئی شیطان اور کوئی جنات گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ اس کو طلسماتی چھری ایسے نہیں کہتے، طلسماتی چھری اس کو ایسے نہیں کہتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ اچھا، یہ تھا ذی الحج، یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج کے درمیان جو ہم نے خاص عمل کرنا ہے، طلسماتی چھری تیار کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں، جو میری بہنیں باہر ملکوں میں رہتی ہیں، جو میرے بھائی باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ چھری صرف نئی چھری خرید لیں، کوشش کریں، بہتر یہ، سب سے بہتر یہ کہ آپ لوہے کی چھری لیں، اسٹیل کی چھری نہ لیں، لوہے کی چھری لیں، کہیں سے بھی ڈھونڈ کے منگا لیں، بھلے پاکستان سے بھی ٹائم ہے اپنے رشتہ داروں سے منگوا لیں، یا لوہے کی چھری کہیں سے بنوا لیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ آپ اس پہ کندہ نہ کروائیں آپ، لیکن 1001 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس کو تیار کر کے رکھ دیں، پورے سال چلے گی۔ اور لیکن جو عاملین حضرات ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو ہندوستان میں رہتے ہیں، جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولت میسر ہے، پھر وہ اس چھری کے اوپر وہی باموکل عمل جو میں نے ان کے اعمال نام بتائیں آپ کو، اتتیا یوشین، بتتیا یوشین، جتتیا یوشین، دتتیا یوشین، یہ کندہ کروا کے پھر اس ترتیب سے پڑھائی کر کے۔ اچھا، پڑھائی سب نے ایک جیسی کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی کی پڑھائی کم ہے کسی کی زیادہ ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اپنے ورد میں ایک تسبیح رکھیں گے، 101 بار، 101 بار رکھ لیں یا ایک بار رکھ لیں، آپ کا عمل بھی جاری رہے گا اور آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی، آپ کے ہر عمل مکمل رہیں گے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس نقشوں پر کہ جن نقشوں کو تمام نقوش کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ عمل بھی، نقش بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے پانی پلانا ہے۔ اچھا، یہ نقش میں نے آپ کو سفینہ نجات المسائل میں جو جمعرات کو ہوا تھا وہ میں نے لکھا تھا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی نقش ہے، لیکن اب اس کی چال اگر آپ کہتے ہیں، اب نئے لوگ اگر میرے ساتھ شامل ہیں تو میں اس کو مٹا کر میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، تاکہ بلکہ لکھوں یا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا نا۔ لیکن ہیں کلیئر آ رہا ہے بالکل۔ آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، لیکن اس نقش کی ترتیب آپ نے پہلے یہ باکس بنا لیں، پھر یہ باکس بنا لیں، پھر اس طریقے سے یہ خانے بنا لیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 پہلے ایک یہاں لکھنا ہے، پھر نمبر 2، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 سینٹر میں آ گیا، نمبر 4، نمبر 5۔ اچھا، اس میں 6 نہیں ہے، اس میں 6 کی جگہ 7 ہے، یہ 7 آ گیا، یہ 8 آ گیا، یہ 9 آ گیا اور یہ 10 آ گیا۔ اب یہ نقش کہلاتا ہے 20 کا نقش کہلاتا ہے یہ۔ اب 20 کے نقش کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ نقش سمجھ لیں کہ اس کو تمام نقوش کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس کو تمام نقوش کا سلطان کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اس نقش کا لکھا ہوا اور اس کی زکوٰۃ ادا کیا ہوا، سمجھ لیں کہ اس سے ہم جس طریقے سے جو اس نقش کے ذریعے جو کام کرتے ہیں نا، وہ ہمارا وار خالی واپس نہیں آتا، یعنی کہ یہ اپنے ساتھ واپس کچھ لے کر آتا ہے، اور اس سے ہمیں جلد کامیابی مل جاتی ہے اور کم وقت میں۔ اور خاص کر جو یکم ذی الحج کے جو دن ہیں، یکم ذی الحج کا جو یہ یکم ذی الحجہ جو پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک ہوتا ہے، اس دوران اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے تو بہت مؤثر ہے، بہت جلد ہو جاتا ہے، انسان کو کامیابی جلدی مل جاتی ہے، اور پھر اس نقش کے ذریعے بھی آپ پورے سال کام لے سکتے ہیں، یعنی کہ اس نقش کی زکوٰۃ 10 دنوں میں مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ یہ لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کا نقش جاری ہو جاتا ہے۔ اب نقش لکھنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ 4 کونوں پہ بسم اللہ اللہ اکبر آ گیا۔ یہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک لکھنا ہے، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے، 20 نقش روزانہ لکھنا ہے 10 دن تک، 20 نقش روزانہ 10 دن تک لکھنا ہے۔ اچھا، اب یہ جب آپ کی زکوٰۃ، اچھا یہ زکوٰۃ سے پہلے اس کو استعمال نہیں کرنا،
اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اب اس کو وہ کرنا شروع کر دیں، مریضوں کو دینا شروع کر دیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اس میں بہت زیادہ لگے گا، آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا یا 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک آپ اس نقش کی زکوٰۃ مکمل کر لیں. اچھا میرے وہ طالب علم بھی کر لیں جو میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی کر لیں، جو حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کر لیں، جو کسی نہ کسی سسٹم سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ میں آپ کو وہ نقش تعلیم کرتا ہوں، وہ عمل تعلیم کرتا ہوں جو سب سے زیادہ سریع و تاثیر ہے. اور ذی الحجہ کے اندر یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک سب سے پر تاثیر عمل، یعنی کہ اگر اس میں انسان سے پڑھنے میں بھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو کامیاب ہو جاتا ہے. وہ کون سا عمل ہے ایسا؟ وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کا. یعنی کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ وہ اسماء مبارک ہیں کہ جن کو پڑھ لینے سے انسان کو کامیابی مل جاتی ہے. اور خاص بسم اللہ اللہ اکبر کا جو عمل ہے یہ 10 دنوں کی نسبت سے بہترین اور سب سے زیادہ سریع و تاثیر عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی روحانیت میں ترقی ہو، آپ بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل 10 دنوں میں کر لیں. یعنی کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک آپ یہ عمل کر لیں. اور تعداد بھی کتنی؟ 1001 مرتبہ. اور بھائی بزرگوں نے تو 10 ہزار مرتبہ روز پڑھائی ہے 10 دنوں تک. اور بعض بزرگوں نے ہمارے خانوادے میں، ہمارے سلاسل میں 10 دنوں میں 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ پوری کری ہے بسم اللہ اللہ اکبر کی. اور کتنی آسانی چاہیے آپ کو، اور کتنی سہولتیں چاہیے آپ کو. اگر ہمارے بزرگوں نے 10 دنوں میں بسم اللہ اللہ اکبر کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کا فیض ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑ رہی. کیونکہ یقیناً ہم صرف بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل تو نہیں کر رہے نا، ہم اپنے طاق ہیلنگ کا سبق بھی پڑھ رہے ہیں، ہم حکمت کے نور کا سبق بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ قریش بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ مزمل شریف بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ کوثر بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے ان بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیتے ہیں، تو پھر بھی وہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے، اور پھر پوری نسلوں میں چلتا ہے پھر یہ عمل. یعنی کہ جو شخص 10 دن میں 1.25 لاکھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے وہ پھر اس کی نسلوں کے کام آتی ہیں یہ چیزیں. اب 1.25 لاکھ کی تعداد 10 دن میں مکمل کریں گے، کتنا پر ڈے کے ساتھ میں پڑھنا پڑے گا، کیلکولیشن آپ کے سامنے کر لیں. 10,000 بار روز بھی پڑھا ہے، اور ہم تو 1001 بار مرتبہ پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اور کتنی آسانی چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی مناسبت ہے اس کی، بڑی نسبت ہے اس کی. ان 10 دنوں میں میں اس نقش کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو. تو یہ نقش اب ہم اس کی پہلے زکوٰۃ ادا کر لیں گے، اس کے بعد اس کا استعمال کریں گے. اب ہم اس کا استعمال کس طرح کریں گے؟ اب ہم نے چھری کے ذریعے اتار کر دیا، ایک نقش دے دیا، جاؤ گلے میں ڈالو، اب نہیں آنا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بس کافی ہے. آپ گلے میں ڈالنے کے لیے دے دیں، آپ گھر میں لگانے کی حفاظت کے لیے دے دیں کہ فریم کر کے اس کو گھر میں کہیں اونچی جگہ پہ لگا لیں. اس نقش کو جس جگہ پہ یہ نقش زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ کسی کو لکھ کر دیتے ہو اور وہ کوئی گھر میں لگاتا ہے، مجال ہے کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی اس گھر کے اندر داخل ہو جائے. اچھا میرے طریقہ کار جو ہوتے ہیں نا اعمال کے، عملیات کے، وہ یہ سمجھ لیں کہ اکثریت میں جو نا ان لوگوں کے لیے زیادہ سریع و تاثیر ہیں کہ جو لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں وہ بہت آگے تک جانا چاہتے ہیں. یعنی کہ وہ بہت آگے تک جانا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں.
آپ بیاض شاذلیہ جو میں نے تیار کروائی ہے آپ سے، آپ اس کے اندر یہ لکھیں، آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ ہر قسم کے موذی امراض کے لیے آپ یہ نقش لکھ کر پینے کے لیے دے سکتے ہیں کہ ایک تعویذ ایک بوتل پانی میں ڈال کے آپ 2 دن پی لیں، آپ 3 دن پی لیں، آپ روز پی لیں، دیکھیں کیسا کام کرے گا یہی نقش، کتنا سریع و تاثیر ہوگا یہ نقش۔ یعنی کہ جسم کے اندر سے ہر قسم کے بیماریاں تک کو دور کرنے کی تاثیر رکھتا ہے یہ عمل، یہ نقش۔ اب میں نے آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل بھی تعلیم کر دیا، سورہ قریش کے طریقہ کار بھی سمجھا دیا کہ جو لوگ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ نئے لوگ، میں نئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو پرانے لوگ ہیں وہ تو اپنا کنٹینیو جس طریقے سے کر رہے ہیں کرتے رہیں، جس طریقے سے چل رہے ہیں چلتے رہیں۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں، جو ابھی جنہوں نے سلسلہ ہمارا جوائن کیا ہے، جنہوں نے ابھی ہمارا لشکر سورہ قریش کو اپنایا ہے، وہ لوگ اپنے نام کے عدد نکال کر اتنا روزانہ پڑھنا شروع کر کے 10 دن میں مکمل کر لیں، یا یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک 10 دنوں میں اپنے اس عمل کو پورا کر لیں عمل، ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور پھر آگے جب وہ عمل کریں گے سورہ قریش کے مختلف تعداد میں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ان کو یکسوئی حاصل ہوگی، ان کو ایک سکون سا ملے گا، اس کی جو روحانیت ہے وہ اس سے مانوس ہوتی ہے۔ اس 10 دنوں میں آپ پڑھنے کی اپنی کیفیت دیکھ لیجئے گا، اور عام دنوں میں پڑھنے کی کیفیت دیکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اب یہ ویڈیو میرے یہ آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی پر ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ، ابھی تو ہم لائیو ہیں، وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ باقی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے تمام لوگوں تک، جتنے بھی آپ کے پاس گروپس بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ممالک میں ہوں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ وہاں لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جتنے لوگوں تک پہنچے گا اور جتنے لوگ یہ عمل کریں گے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور باقی سفینہ نجات المسائل کے اندر آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپنی ڈیٹیلز معلوم کر سکتے ہیں۔ اب سفینہ نجات المسائل کا تو وقت نہیں، ابھی میری تاکلنگ لیول 2 کی کلاس شروع ہونے والی ہے 8 سے 9، یقیناً تاکلنگ لیول 2 کے اسٹوڈنٹس میرے ابھی لائیو ہوں گے، تو 15 منٹ بعد آپ کی کلاس ہے، تو مجھے ابھی اس کی بھی تیاری کرنا ہے۔ تو جو لوگ مسائل اپنے شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جو کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، تو آپ تمام لوگ اپنے مسائل، آپ کی اسکرین پر میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا 034570700404، اور جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ لوگ پاکستان کا کوڈ لگائیں نمبر سے آگے، اور واٹس ایپ پر مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام مجھے واٹس ایپ کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی میں اپنی کلاس سے فری ہوں گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بات کر کے اور آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ اور جو میرے تاک ہیلنگ لیول 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی آج جو کلاس ہے وہ کوشچن آنسر کی ہے۔ اچھا، تاک ہیلنگ لیول 2 ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، اور آپ میرے خیال سے شاید کوشچن آنسر کی کلاس ہے، اس کے بعد ابھی کئی لیکچر باقی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر حکمت کے نور کی پھر منڈے کی ہے نا، حکمت کے نور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کا لیکچر منڈے کو ہے۔ اچھا، ان کی ٹائمنگ کیا ہے حکمت کے نور کی؟ 7 to 8 ہے نا حکمت کے نور کی، 8 to 9 ہے حکمت کے نور۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے، ان کی ٹائمنگ 8 to 9 ہے، تو باقی ٹائمنگ تو آپ لوگوں کا میسیج آ جاتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ نقش آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور جو میں نے پڑھائی تعلیم کی ہے وہ آپ نے سمجھ لی ہوگی صحیح طریقے سے۔ یہ باموکل تلسماتی چھری باموکل جو ہے، یہ میں نے طریقہ کار بھی اس کا سمجھا دیا کہ باموکل چھری تلسمات ہم کیسے تیار کریں گے، اور اس میں پڑھائی کیا کی جائے گی اور کتنے دنوں میں کی جائے گی، یہ سب میں طریقہ کار آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور باقی مزید اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو ٹیلی گرام چینل میرا موجود ہے، اور ٹیلی گرام پہ میرا گروپ ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے، پریکٹس آف میڈیٹیشن کے نام سے، اس میں آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں، جو ہمارے نمائندے اس کو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، باقی میں بھی دیکھتا ہوں۔
لیکن جو آفیشیلی نمبر میرا اپنا پرسنل ہے وہ وہی 034570704004 ہے، اور شاذلی اسلامک سینٹر بھی ہماری اپنی ویب سائٹ ہے، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے پیر بھائی جو ہمارے میاں حضور کے خلیفہ بھی ہیں، اور میاں حضور کی صحبت بھی ان کو ملی ہے، اور میاں حضور کی صحبت میں روحانیت کا سفر بھی انہوں نے طے کیا ہے، اور پھر میاں حضور نے ان کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا ہے، اور الحمدللہ سید گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ سید مفتی بابر شاہ گیلانی وہ ہر منگل کو شاذلی اسلامک سینٹر پر، جو میرا آفیشیلی چینل ہے، اس پہ شریعت کے رنگ علماء کے سنگ، آپ ان کو بھی جوائن کریں، وہاں بھی سنیں، اور اپنے شریعت کے مسائل، روحانی مسائل، جسمانی مسائل بھی آپ ان سے ڈسکس آپ کر سکتے ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو میرا سسٹم ہے، اچھا میں سسٹم کرتا ہوں نا، میرے سسٹم یہی لوگ ہیں میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ اور مزید میرے جو پیر بھائی ہیں، میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پیر بھائیوں کو سامنے لے کر آؤں گا، اور ان کے اندر جو میں نے دیکھا، ان کے اندر جو میں نے روحانیت کو دیکھا، ان کے اندر جو میں نے ایک پازیٹیوٹی دیکھی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں میری عادت، میں ایسا نہیں ہوں کہ بس میں اپنے چینل پہ ہوں نا تو میں ہی میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی اور شاذلی اسلامک سینٹر میں چاہتا ہوں کہ اب میرے تمام پیر بھائی، میں انشاءاللہ تعالی مختلف ٹرانسمیشن کے ذریعے میں ان کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا، اور پھر آپ ان کو بھی سنیے گا، کیونکہ اب یقیناً ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا، جس شخص نے اپنے پیر بھائی کی عزت کی، جس شخص نے اپنے پیر بھائی کی مدد کی، جس شخص نے اپنے پیر بھائی کے کام کو سراہا، اس نے اپنے پیر کو دیکھا، اس نے اپنے پیر کی مدد کی، اس نے اپنے پیر کے ان کو سراہا۔ یعنی کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا، اس نے اپنے پیر کو دیکھا، تو پیر بھائی کی کتنی رسپیکٹ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پیر بھائی جو ہیں میرے ساتھ، جنہوں نے میرے ساتھ مطلب انہوں نے میرے ساتھ تو ایک وقت نہیں گزارا، لیکن کچھ وقت گزارا ہے، جو میرے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ تو کوئی کہیں موجود ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن ابھی کے جو پیر بھائی ہیں انہوں نے جو میرے ساتھ جو وقت گزارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آؤں، تاکہ آپ لوگ ان کو بھی سنیں، اور یقیناً جس ستارے کو بھی دیکھیں گے آپ کو چاند کی روشنی تو وہیں سے ملنی ہے، روشنی تو سب وہی ہے، اور جتنے بھی ستاروں میں روشنی ہے وہ سب اسی چاند کی روشنی ہے، جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے بھی میاں حضور کے خلیفہ ہیں، وہ ساری روشنی میاں حضور ہی کی ہے۔ تو اب ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے اپنی کلاس بھی لینا ہے، اور باقی آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadishazli.com پر بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور واٹی جو ہمارے لائیو چیٹ ہے اس میں بھی آپ ہم سے مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔